آہستہ سے آپ کہہ رہے ہوتے ہیں، ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، یا اللہ اللہم ادخلنا الجنہ، اللہم ادخلنی الجنہ، کہتے ہیں نا یا اللہ مجھے یا ہم کو جنت میں داخل کر دے۔ جنت کہاں ہے؟ 8000 سال کے فاصلے پر، 8000 سال کے، اگر آپ پیدل چلیں تو وہ سن رہی ہے۔ وہ آمین کا مطلب یا اللہ ایسا ہی کر دے، وہ آمین کہہ رہی ہے، سن رہی ہے نا۔ اسی ابن ماجہ میں حدیث، جب بندہ کہتا ہے اللہم اجرنی من النار، یا اللہم اجرنا من النار، یا اللہ مجھے یا ہم کو دوزخ سے بچا لے، پناہ دے، دوزخ کہتی ہے آمین۔ دوزخ کہاں ہے؟ 7 زمینوں کے۔ حضور فرماتے ہیں 70 برس پہلے ایک پتھر گرایا گیا تھا، کتنے عرصہ پہلے؟ 70 برس پہلے، وہ جا کے اب دوزخ کی تہ کو لگا ہے۔ پتھر کتنی تیزی سے نیچے جاتا ہے، گریوٹی کو ماننے والوں ذرا بتاؤ، کشش ثقل کتنا بھاری زمین 120 میل کی رفتار سے آپ کو کھینچتی ہے اپنی طرف۔ سائنس والے کہتے ہیں 120 میل کی رفتار سے اوپر سے جو چیز آتی ہے زمین اس کو اپنی طرف، اس لیے دھڑام سے گرتے ہو نا، تو اتنی زمین میں طاقت کس نے رکھی ہے؟ کھینچ رہی ہے۔ تو پتھر 70 برس پہلے پھینکا گیا، وہ تب جا کے دوزخ کی تہ کو لگا۔ اندازہ کرو کتنی گہری، کتنی دور دوزخ، مگر وہ بھی سن رہی ہے، وہ بھی۔ تو جس رب نے دوزخ اور جنت کو سننے کی طاقت دی ہے، اپنے حبیب کو نہیں دی؟ اپنے محبوب غوث پاک کو نہیں دی؟ اللہ فرماتا ہے ان کے کان میں بن جاتا ہوں۔ اندازہ کریں، اندازہ کریں جنت میں کتنے درجے؟ ایک بندہ جنت میں تھا، اچانک اس کا درجہ بلند ہو گیا۔ یہاں ایک بات اور بھی سنا دوں، آپ کو جنت میں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی۔ ابن عساکر میں روایت موجود، یہاں کہتے ہیں مولویوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ وہ جنہوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے نا، وہ ہیں۔ ہم تو آپ کو فضائل سناتے ہیں۔ مولویوں سے تنگ آئے ہوئے لوگوں، مولویوں کے بغیر وہاں بھی گزارا۔ اللہ فرمائے گا بندے سے بول کیا مانگتا ہے، تو وہ بندے آئیں گے علماء کے پاس، کیا مانگیں بتاؤ؟ تو علماء سے اچھا سلوک کرو گے تو ہی بتائیں گے۔ نعمتوں کو کیسے استعمال کرنا آپ کو نہیں پتا، یہ بھی آپ کو علماء سے پوچھنا پڑے گا۔ تو وہاں بھی علماء کی ضرورت اونچی، تو یہیں تعلقات بہتر رکھو نا۔ بہرحال بندے کا درجہ اونچا ہو گیا، اس نے کہا یا رب انا لی ھذا، یا اللہ میں جنت میں بڑا خوش تھا، یہ اچانک میرا درجہ کیوں بلند ہو گیا، نعمتوں میں اضافہ ہو گیا؟ تو اس کو جواب ملے گا بے استغفاری ولدک لک، تو پیچھے ایک نیک بیٹا چھوڑ آیا ہے، وہ تیرے لیے استغفار کرتا ہے، اس کی وجہ سے تیرا درجہ بلند ہو گیا ہے۔ اللہ یار زندہ باد۔ توجہ، پتہ چلا کہ نیکوں کے درجے بلند ہوتے ہیں، گناہ گار کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب ایک بات کا جواب دے دو، جس کا درجہ بلند ہو اس کو خوشی ہوتی ہے یا نہیں؟ ہم کر رہے ہیں ایصال ثواب، گلی گلی گھر گھر، سارا سال 11ویں ہوتی رہتی ہے، اولیاء کو، علماء کو، نیکوں کو ہم بخشتے رہتے ہیں۔ بولو ان کی روح خوش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیونکہ ان کا درجہ بلند ہو رہا ہے۔ تو جس کا درجہ بلند ہو اس کو ہوتی ہے خوشی۔ تو غوث پاک خوش ہو رہے ہیں تو کوئی معمولی بات ہے؟ اس کا انعام ملے گا، کل قیامت کا دن ہوگا، غوث پاک فرمائیں گے اے میرے مرید، اے میرے محب، تو دنیا میں رہ کے وہ کام کرتا رہا جس سے مجھے خوشی ہوئی، آج میں تجھے خوش کر دوں۔ وہ بارگاہ الہی میں سفارش فرما دیں گے، بیڑا تو ولیوں سے دوستی کام کی چیز ہے، اس میں نقصان ہے، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ سمجھ آئی بات؟
میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے ولیوں کی نشانی کیا ہے؟ مسئلے آپ نے سن لیے، ایصال ثواب، مدد وغیرہ سب کچھ سن لیا۔ نشانی وہ ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں، ایمان والے ہیں اور اونچی کہیے، نہ عقیدہ غلط ہوگا نہ عمل غلط ہوگا، عقیدے بھی صحیح ہوں گے، عمل بھی اونچی۔ ہاں، اگر عقیدہ درست نہیں تو ولی نہیں، متقی نہیں تو بھی ولی۔ جعلی پیروں نے بیڑا غرق کر دیا ہماری قوم۔ ویسے ہر چیز میں جی یوں ہونا چاہیے، وہاں ہونا ہے، مشین لینی ہے تو جی کمپنی کا نام دیکھو، اس کی پیکنگ دیکھو، اس کی سیٹنگ دیکھو، اس کی میچنگ دیکھو، سب کچھ چاہیے، فنکشننگ دیکھو۔ اور پیر بھی دیکھنے چاہیے، پیر بھی ملنگ بنا ہوا ہے، کسی نے جناب لمبا چوگا پہن لیا، موٹے موٹے موتیوں کی مالا ڈال لی، 6 مہینے نہ آیا نہیں تو کہتے ہیں پہنچا ہوا ہے۔ مزاروں پہ بیٹھ گئے، اوٹ پٹانگ نقشہ بنایا ہوا ہے، ناچ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی یہ سارے قلندر۔ ان کا ولایت سے کوئی تعلق، ہوا میں اڑ کے دکھا دے، پانی پہ چل کے دکھا دے۔ بات میں نے شروع کی تھی، رہ گئی، آ گئی ہے پھر بات۔ حضرت با یزید بستامی نے اس بندے سے کہا 12 سال کے بعد جا رہے ہو، وجہ تو بتاؤ۔ اس نے کہا جی بڑی شہرت سنی تھی، لفظ کرامت سے پھر میں نے برانچ نکال دی تھی۔ اس نے کہا جی بڑی شہرت سنی تھی، آپ کے پاس رہا ہوں، کوئی کرامت نہیں دیکھی، کوئی شہرت سن کے آیا تھا آپ کے پاس، 12 سال رہا ہوں، کرامت نہیں دیکھی اس لیے جا رہا ہوں۔ فرمایا اگر ہوا میں اڑنا کرامت ہے تو پرندے بھی اڑ رہے، تو چڑیا کو چھوٹا ولی مان لے، گدھ کو بڑا مان لے، سائز کے حساب سے اگر بات کرنی۔ اگر پانی پر چلنا تیرے نزدیک کرامت ہے تو مینڈک بھی چل رہے ہیں، مگرمچھ بھی چل رہے ہیں، تو مینڈک کو چھوٹا، مگرمچھ کو بڑا مان لے۔ فرمایا اگر یہی تیرے نزدیک کرامت ہے تو یہ بھی ہے۔ یہ بتا 12 سال یہاں رات تو نے مجھے اکیلے میں دیکھا، لوگوں میں دیکھا، خلوت جلوت، صبح و شام، دن رات مجھے دیکھا، میں نے شریعت و سنت کے خلاف کبھی کچھ کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر اس سے بڑی کرامت اور کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ اس سے بڑی کرامت اور کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ اصل چیز کیا ہے؟ شریعت و سنت کی پابندی۔ تو جو مومن نہیں وہ ولی نہیں، جو متقی نہیں وہ ولی، جو نشہ کرتا ہو، دوسرے غلط کام، نماز جی اب وہ تم مولویوں کی نماز اور ہے، فقیر کی نماز اور ہے۔ وہ کون سی نماز ہے جی جو فقیر کی ہے؟ کیا غوث پاک نے وہ پڑھی؟ خواجہ صاحب نے وہ پڑھی؟ وہ تو یہی نماز پڑھتے تھے جو قرآن حدیث والی ہے۔ نہیں جی، ملا کی شریعت اور صوفی کی طریقت اور یہ شیطانی چونچلے ہیں، ڈھکوسلے ہیں، ان کا ولایت سے کوئی تعلق اونچی۔ اور ولی تو بنتا ہی وہ ہے، عام آدمی فرض واجب نہیں چھوڑے، ولی وہ ہے جو نفل بھی نہ چھوڑے۔ جو خاص لوگ ہوتے ہیں، طریقت تو خاص کو کہتے ہیں نا، شریعت کے اوپر جیسے مکھن بن گیا ہو، جو زیادہ نیکی کرے، اور یہ کرتے ہی نہیں۔ وہ مولانا صاحب جا رہے تھے کہیں، اسٹیشن پر پہنچے، ٹرین میں بیٹھے تو وہاں ایک اس طرح کے پیر صاحب بھی بیٹھے تھے، تو دیکھنے میں پیر حقیقت میں منگل تھے۔ وہ بھی بیٹھے ہوئے تو مولوی صاحب بڑے خوش ہوئے، چلو اچھا ہے، یہ ساتھ ہوں گے، کچھ دین کی باتیں ہوں گی، کچھ نیکی کی باتیں ہوں گی، مجھے نماز میں ساتھی مل جائیں گے، 1 سے 2 بہتر، 2 سے 3 بہتر، جماعت کریں گے، زیادہ ثواب ہو۔ وہ بیٹھے تو پیر صاحب کو باتیں ہی نہیں ہو رہی، پیر صاحب تو اپنے دوسرے چکروں میں لگے۔ وہ خیر تھوڑی دیر کے بعد نماز کا ٹائم آیا تو مولوی صاحب نے کہا پیر صاحب آؤ نماز۔ کہنے لگے ہمارا بال بال نماز پڑھتا ہے، ہماری نماز اندر اندر ہو جاتی ہے، ہماری نماز۔ مولوی صاحب نے کہا اوہو، یہ تو شیطان کا چیلا ہے، اس کو شیطان نے فٹ بال بنایا ہوا ہے، ادھر سے کک مارتا ہے، یہ سمجھ رہا ہے میں اڑ رہا ہوں، وہ حالانکہ اس کو ٹھوکر مار رہا ہے۔
ہوتا ہے نا, سمجھتے ہیں ہم ہواؤں میں اڑ رہے ہیں. اوہو اس کا تو بیڑا غرق ہوا. مولانا صاحب نے نماز پڑھ لی, تھوڑی دیر کے بعد پیر صاحب کو چھوٹے کمرے میں جانا پڑا. سمجھ گئے ہو؟ نہیں سمجھے ہو؟ آپ نے اس کے انگلش نام رکھے ہوئے نا, وہ چھوٹا کمرہ نہیں سمجھتے آپ. ہاں, لیٹرین میں جانا ہے, واش روم میں جانا ہے. انگلش کہنے سے شاید زیادہ صاف ہو جاتا ہے. بیت الخلا نہیں کہنا, طہارت خانہ نہیں کہنا, واش روم, باتھ روم, لیٹرین, ٹوائلٹ ہے. چلو انگلش نام لینے سے آپ کو لگتا ہے شاید میرے منہ میں خرابی نہیں آئی ہے. چلیں جی, وہاں جانے لگے. مولانا صاحب نے کہا موقع بہت اچھا ہے. کہا پیر صاحب نماز اندر اندر ہو جاتی ہے, یہ کام اندر اندر نہیں ہوتا. ٹکوسلے بنائے ہوئے. امام علی مقام نے کربلا میں بھی آخر میں کیا کہا, مجھے سجدہ کر لینے دو. رسول اللہ نے میدان جنگ میں نماز نہیں چھوڑی, تم کہتے ہو جی ہماری اندر اندر ہو جاتی ہے. تو ایسے لوگ ولی ہو سکتے؟ ولی کی نشانی ایمان اور تقوی. کیا نشانی ہے؟ نہ چولا نشانی, نہ یہ مالا نشانی, نہ زلفیں آج کل کے پیروں نے تو ریشمی کپڑے ایسے پہنے ہوئے, میں پہلے نعت خانوں پہ حیران تھا, پیروں پہ حیران ہو رہا ہوں. پتہ نہیں ان کو سنت لباس ہے, ایسے زرق برق چمکیلے کپڑے پہننے لگ گئے. شبہ ہوتا ہے کہ ہے یا مرد ہے یا عورت ہے, یا کوئی درمیانہ معاملہ ہے. عجیب بات ہے, عجیب بات ہے. ایمان اور تقوی نشانی ہے, اس کے سوا کوئی نشانی. اونچی کہنا, کرامت دکھانا ولی کی نشانی نہیں. ارے ویٹ لفٹر ہے, ایک آدمی کو وزن اٹھانے کی عادت ہے, وہ اٹھا لے گا. جو کرتب دکھانا جانتا ہے دکھا لے گا. اصل چیز ایمان اور تقوی ہے. کرامت اولیاء سے ظاہر ہوتی ہے, مگر کرامت نشانی, اونچی کہیے, نہیں. اصل چیز ہے حق پر ثابت قدمی, اور یہ ہر ایک کا حصہ نہیں ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے گئے, اور جب ان کی وہ تہ بند کھلنے لگی, غیب سے ہاتھ آئے, لوگوں نے دیکھا, انہوں نے وہ کپڑا دوبارہ باندھ دیا, کرامت بھی دکھائی, مگر کوڑے بھی کھا لیے. جہاں وقت ہوتا ہے کردار دکھانے کا, تم اس وقت کہتے ہو کرامت دکھائیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرامت معجزہ دکھاتے, ساری دنیا کلمہ پڑھتی, کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کسی چیز کی. انہوں نے تو پتھر بھی کھائے, انہوں نے لوگوں کی بد کلامی برداشت کی ہے. تو دین کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے وہ ان کی سمجھ میں آتا. وہاں افریقی ممالک میں جاتا ہوں نا, تو وہاں کالے ان کو تبلیغ نہیں کرتے, یہ سنیوں کی مسجد میں آتے تبلیغ کرنے. میں کہا تبلیغ کرنی تو جاؤ ان کو کالوں کو کرو. جو غیر مسلم کہنے لگے نہیں جی وہ مارتے ہیں. تو جتھے حلوے لب دینے اتھے آندے ہو. یہ تبلیغ ہے؟ ان کی تبلیغ کا یہ حال کہ ان سے کیا ہو رہا ہے, یہ مسلمانوں کو مشرک بدعتی بنا رہے ہیں. اللہ والوں نے کیا کیا, مشرک بدعتیوں کو مسلمان بنایا, کافروں کو کلمہ پڑھایا. جو ان سے ہوتا نہیں ہے. یہ مبارکباد دیتے ہیں ایکٹروں کو, یہ کام ہے ان کے. ان کو کوئی دین آتا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے سچے ولیوں سے وابستہ رکھے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک مسئلہ اور پھر ان کا ذکر. لفظ غوث عربی کا لفظ ہے جس کے معنی فریاد رس. کیا معنی ہے؟ فریاد کرنا. جو فریاد سن کر آپ کے کام آئے, مدد کرے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ غوث. وکیل استغاثہ ہے آپ کے ہاں یا نہیں ہے؟ یہ استغاثہ کیا چیز ہے؟ غوث کے اوپر فتویٰ لگانے والوں ذرا استغاثہ کی تو بات کرو. اور جس کے سامنے استغاثہ اپیل پیش کی جائے, اور جو اپیل سن کر آپ کی مدد کرے, وہ آپ سب مان لیتے ہو. میں حضرت غوث پاک کے لیے کہوں تو نہیں مانتے. تو اللہ کی عطا سے وہ غوث ہیں. اللہ کی عطا سے وہ غوث ہیں. کس نے غوث بنایا ہے؟
وہ ہماری فریاد سنتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان کے کان میں بن. اللہ فرماتا ہے ان کے ہاتھ وہ مدد کرتے ہیں. تو غوث کہتے ہیں فریاد رس کو. تو جہان کے جتنے غوث ہیں اللہ نے ان میں غوث پاک کو اعلیٰ شان دی ہے, ان کو غوث اعظم کہتے. تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا. تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا. غوث اصل تلفظ ہے, غیث اصل تلفظ ہے. اردو میں غوث کہہ لیتے ہیں, غوث عربی میں غیث. غوث فریاد رس کو غیث بارش کو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ وہ غوث ہیں کہ باقی غوث آپ کے شہدائی ہے, اور آپ اللہ کی رحمت کی وہ بارش کہ ہر بارش آپ کی پیاسی ہے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 470 ہجری, بقول بعض 471 ہجری, یہ دونوں سال آپ کی ولادت کے لکھے ہیں. قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے. رمضان کی پہلی تاریخ 1 رمضان المبارک کو پیدا ہوئے. والد کا نام ابو صالح موسیٰ. ان کو جنگی دوست کہتے تھے. اللہ کی راہ میں جہاد کو بہت پیارا سمجھتے تھے, اس لیے ان کو جنگی دوست, کیونکہ وہ علاقہ فارسی زبان کا تھا اس لیے ان کو جنگی دوست کہتے تھے فارسی میں. نام ہے ان کا ابو صالح موسیٰ. والدہ کا نام ام الخیر فاطمہ. ام الخیر فاطمہ. آپ والد کی طرف سے حسنی ہیں, والدہ کی طرف سے حسینی ہیں, یعنی نبی پاک سے آپ کا دونوں طرح تعلق ہے. ماں کی طرف سے بھی نبی پاک تک 11 واسطے ہیں, باپ کی طرف سے بھی نبی پاک تک 11 واسطے ہیں, ادھر بھی 11ویں ہے. آپ کی پیدائش قصبہ جیلان. کچھ لوگ وہ جیم نہیں بولتے, گاف بولتے ہیں. جو گاف بولتے ہیں وہ جیم نہیں, کچھ گیلانی کہتے ہیں, کچھ جیلانی کہتے ہیں. عرب والے جیلان اور عجم والے گیلان بولتے ہیں. حالانکہ یہاں پنجاب میں ایک علاقہ ہے اس کو بھی گیلان کہتے ہیں, وہاں کے رہنے والے بھی گیلانی لکھتے ہیں اور آہستہ آہستہ سید بن جاتے ہیں. وہ نہیں ہے, یہ مراد دوسری ہے. ٹھیک ہے. آئیے, حضرت غوث پاک کے والد کا نام ابو صالح, کیونکہ غوث پاک کے ایک بھائی اور تھے. ایک بھائی, کوئی نام بتائے ان کا. ان کا ذکر نہیں ہوتا زیادہ, وہ مشہور نہیں ہوئے. کوئی نام بتائے. بہت آسان نام ہے, عبداللہ نام تھا. کیا نام تھا؟ ان کی کنیت صالح کی وجہ سے ابو صالح, یہی ان کی کنیت والد کی اسی وجہ سے بنی ہے. وہ مشہور نہیں ہوئے. سیدنا غوث اعظم پیدا ہوئے رمضان میں. مادر زاد ولی اللہ, یہ بھی فارسی کا لفظ مادر زاد یعنی ماں کے جنے ہوئے ولی. پیدائشی ولی, ماں کے پیٹ سے ولی. پیدا ہو کر ولی نہیں بنے, پیدا ہی ولی ہوئے ہیں. آپ نے پیدا ہوتے ہی روزے رکھے. بڑی مشہور کرامت, پورے قصبے میں مشہور ہو گیا تھا. سیدوں کے ہاں ایک بچہ ہوا ہے جو روزے رکھتا. آپ کی والدہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ جو بچہ ہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کچھ کھاتا پیتا نہیں, غروب آفتاب سے لے کر سحری تک کھاتا پیتا ہے. مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے یہ روزے رکھتا ہے. تو حضرت ابو صالح موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ چلو ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں,
کہیں اس بچے کو سورج کی روشنی کا کوئی اثر تو نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کھاتا پیتا نہیں ہے، ذرا چیک کرائیں. نہیں، انہوں نے فرمایا یہ اگر روزے رکھتا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں. اس کی ولادت سے کچھ روز پہلے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں ملے. حضور نے فرمایا اے ابو صالح، ان قریب اللہ تجھے ایک بیٹا عطا فرمائے گا جو میرا بھی بیٹا ہوگا. جس طرح میری شان نبیوں میں بلند ہے اس کی شان ولیوں میں بلند ہوگی. اللہ کسی نے اسی فرمان کو شعر میں بیان کیا، محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ، ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہ. پورے علاقے میں مشہور ہو گیا. چاند کی 29 تاریخ کو مطلع ابر آلود، مطلع کہتے ہیں پیشانی ماتھے کو یعنی آسمان پر، ابر کہتے ہیں بادل کو، آلود یعنی ان سے بھرا ہوا تھا. بادلوں کی وجہ سے آسمان نظر نہیں آ رہا تھا، چاند نظر نہیں آیا. لوگوں نے کہا کیا کرے؟ اور سیانوں نے کہا چلو عشاء پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، سحری میں اٹھیں گے، کھانا کھا لیں گے، فجر پڑھ کے ابو صالح کے گھر جائیں گے. ان کے گھر جائیں گے، کہیں گے بتاؤ تمہارا بچہ دودھ پی رہا ہے یا نہیں پی رہا؟ اگر وہ پی رہا ہوگا عید کی نماز پڑھ لیں گے، ورنہ روزے کی نیت کر لیں گے. یہ آپ کی پہلی کرامت مشہور ہوئی پیدا ہوتے ہی. مادر ذات کچھ تو ہوتے ہیں نا بعد میں ولی بن جاتے ہیں، یا محنت ہوتی ہے یا کسی کی دعا، یہ پیدا ہی غوث اعظم ہے ولی ہر آن میں، چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں. غوث پاک جب عمر بڑی، کسی نے پوچھا آپ کو پتا کب چلا کہ آپ اللہ کے ولی؟ کسی نے ایسے سوال کر لیا، فرمایا جب میں مدرسے جاتا تھا تو آواز آتی تھی اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو. بچپن ہی میں، چھوٹی عمر میں اس وقت. سیدنا غوث اعظم کن ماں باپ کی اولاد ہیں وہ بھی آپ کی والدہ کی عمر کتنی تھی جب آپ پیدا ہوئے؟ ماشاءاللہ کسی نے صحیح بتایا 60 برس کی عمر تھی. کتنی؟ 60 سال. شادی کے 40 سال کے بعد پیدا ہوئے. شادی کے آج ہمارے گھروں میں اگر پہلے سال بچہ نہ ہو تو ساس بہو کو تانے دینے لگ جاتی ہے. کچھ لوگ خود بھی بیوی پہ شک کرنے لگ جاتے ہیں، پتہ نہیں اس کو بچہ ہوگا یا نہیں ہوگا، دوسری کر لوں. ہاں تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اولاد کی تمنا ضرور کرو، دعا کرو، دعا کرو، مگر ایک دوسرے کو تانے نہ دو، کیونکہ تمہارا اس میں کوئی دخل نہیں. ہاں بیماری ہے تو اس کا علاج کرو. سیدنا غوث اعظم کن ماں باپ کی اولاد ہیں؟ اب سنتے رہتے ہیں، ننیال بھی آپ کا، ماں باپ ددیال بھی آپ کا، سارے ولی ہیں، سارے ولی ہیں. سیدنا غوث اعظم مکتب میں گئے، ابتدا ہوئی، پڑھائی ہو رہی ہے. والد کا سایہ بھی، نانا کا سایہ بھی چھوٹی عمر میں اٹھ گیا. والد بھی تشریف لے گئے، نانا بھی تشریف لے گئے. ماں نے آپ کی پرورش کی. جب آپ کی عمر، واقعات بہت سے ہیں، تھوڑے سے کم کر رہا ہوں. فرماتے ہیں ایک مرتبہ بیل جا رہا تھا،
بچے اس کے پیچھے لگے تھے، میں بھی لگ گیا. بیل جانتے؟ پوچھ رہا ہوں. ہندوؤں کا باپ نہیں پہچانا؟ گائے کو ماں کہتے ہیں نا، تو وہ کیا ہوا ان کا؟ وہ جا رہا تھا، لڑکے پیچھے لگے، فرماتے میں بھی لگ گیا تو وہ بیل رک گیا. بڑی مستند کتاب ہے بہجت الاسرار، اردو ترجمہ ہو چکا ہے. بہجت الاسرار علامہ شتنوفی کی کتاب. تھانوی صاحب لکھتے ہیں بہت ہی مضبوط کتاب ہے، حدیث کے طرز پر لکھی گئی ہے. تھانوی نے بھی تعریف کی ہے اس کی. ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں تاکہ ان کے لوگ سمجھ لیں کہ کچی بات نہیں ہے. تو وہ بیل چلتے ہوئے رک گیا اور منہ موڑ کے کہا، اے عبد القادر، اللہ نے تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا، نہ تجھے اس کا حکم دیا، میرے پیچھے نہیں چل، یہ جو ہے یہ تو بچے ہیں، اللہ نے تجھے ولیوں کا امام بنایا ہے. بیل نے اندازہ کرے. اب یہاں جو سوال پیدا ہوتا ہے، ذرا میری طرف توجہ کرنا. بیل کو پتا ہے میرے پیچھے کون آ رہا ہے، میرے پیچھے جانور جانتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے، اس نے کس درجے کو پہنچنا ہے. ابھی غوث پاک کی عمر سنین کے لحاظ سے، سالوں کے لحاظ سے کم، مگر اس بیل کو پتا ہے اس کی شان کیا ہے. تو جو نبی ولی کی شان نہ مانے، بولو جانور سے بھی گئے گزرے ہیں یا نہیں ہے؟ جو کہتے ہیں نبی کو علم نہیں، ولی کو علم، اس بیل کو پتا ہے میرے پیچھے کون آ رہا ہے. اندازہ کریں. سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میرے علاقے سے قافلہ جانے لگا حج کو. کہاں؟ اونچی. لوگ جمع ہو کے پیدل اونٹ گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا اس زمانے میں. 6 مہینے لگتے تھے، لوگوں کو زیادہ لگتے تھے، سال لگتے تھے. آج کی طرح تو نہیں نا کہ 4-6 گھنٹے میں پہنچ گئے. ماں کے پاس آئے، اماں لوگ جا رہے ہیں حج کو، مجھے بھی اجازت دو. ماں نے کہا یہ تمہارے پڑھنے کی عمر ہے. کون سی عمر ہے؟ ابھی پڑھو، اللہ بہت حج کرائے گا. ہم میں سے کوئی ہوتا، میں حج کے لیے کہہ رہا ہوں، وہاں بھی نہیں بھیج رہے، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، بھوک ہڑتال کروں گا. ہم تو ماں باپ سے اسی طرح ہی کرتے ہیں نا. برتن توڑیں گے، چیزیں توڑیں گے، کاپیاں پھاڑ دیں گے. میں نہیں کرتا کچھ. وہ غوث پاک تھے. میں جو اماں جان آپ کا حکم فرماتے، لیکن دل میں تڑپ تھی. نیکوں کی اولاد تھے نا، دل میں تڑپ تھی. جس دن قافلہ جانا، میں چھت پہ چڑھ گیا، سامنے قافلہ جا رہا تھا. میں دیکھتا رہا کہ یہ لوگ جائیں گے، کعبہ دیکھیں گے، طواف کریں گے، حجر اسود کا بوسہ لیں گے، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھیں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے، منا مزدلفہ عرفات جائیں گے، روضہ رسول دیکھیں گے. فرماتے میری آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے. قافلہ نظر آ رہا تھا، پھر ان کی دھول، میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں. فرماتے میں نے آنکھیں صاف کی تو اب میرے سامنے قافلہ یا اس کی دھول نہیں تھی، کعبہ میرے سامنے تھا. اللہ اللہ نے گویا کیا فرمایا؟ تو عبد القادر ہے، میں القادر. القادر کے معنی جو سب کچھ کر سکتا ہے. تو عبد القادر ہے، میں القادر ہوں. تو نے آنا چاہا، ماں نے آنے نہیں دیا، مگر تو پیارا ہے، تو نے خواہش کی ہے. میں القادر ہوں، تو کعبے نہیں آیا، میں کعبے کو تیرے پاس بھیج دیتا ہوں. فرماتے میں نے سارا منظر وہیں سے دیکھا. یہ اس وقت کی شان ہے، ابھی کم سن ہے. ابھی پھر وہ وقت بھی آیا جب آپ غوثیت کے مقام پر فائز ہوئے. فرمایا کعبہ میرے حجرے کا طواف کرتا ہے. تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا. تو ہے وہ غیث کے ہر غیث
ہے پیاسا. اعلی حضرت فرماتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف اور کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. غوث پاک کی ولادت سے پہلے کچھ ولی جمع ہوئے اور انہوں نے کہا ان قریب بغداد میں ایک شخص ظاہر ہوگا جو اللہ کے حکم سے یہ اعلان کرے گا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے. میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے. تو اس وقت کے جتنے ولی ہوں گے اس کا اعلان سن کر اپنی گردنیں جھکائیں گے اور اس کی بزرگی کا اعتراف کریں گے. ان ولیوں نے کہا وہ تو تب کریں گے ہم ابھی سے کرتے, ابھی غوث پاک پیدا نہیں ہوئے. اعلی حضرت فرماتے ہیں جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا. استاد نے پڑھایا اور پڑھا کے کہا اے عبد القادر میرے پاس جتنا تھا میں نے پڑھا دیا, تمہاری طلب بھی زیادہ ہے اور تمہیں اور پڑھنا چاہیے, میں اس سے آگے پڑھا سکتا. علم کا مرکز اس وقت بغداد ہے, بغداد جاؤ اور وہاں جا کر تمام جو علوم پڑھائے جاتے ہیں وہ مکمل کرو. بہت اچھا. امی جان کے پاس آئے, 18 سال کی عمر بتائی جاتی ہے. کتنی؟ اما جان استاد نے یہ کہا ہے. ماں کی عمر اس وقت 78 سال ہو چکی تھی, 78. اچھا اگر استاد نے کہا ہے تو بیٹا ضرور جاؤ, تم میرے بڑھاپے کا سہارا ہو. ماں تو یہی چاہتی ہے جب بوڑھے ہو جائیں تو جوان بچے پاس ہوں, خدمت کریں, سامنے رہیں, لیکن تمہارے استاد نے کہا جاؤ تیاری کرو. ادھر ایک کرتا سیا, ان کے پاس 80 دینار تھے, 40 دوسرے بیٹے کے لیے رکھ لیے, 40 ٹانکے لگا کر بغلوں میں کرتے کے اندر سی دیے. کرتا بچے کو پہنایا. سنو بیٹا دل لگا کر پڑھنا, جینا چورانا, میری طرف دھیان نہ دینا, میری تمہاری ملاقات حشر میں ہوگی. میں تمہیں اللہ کی امان میں دیتی ہوں, دل لگا کے پڑھنا. بیٹا کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ میرا سر قیامت کے دن جھک جائے. ایک وعدہ کرو مجھ سے. جی اما جان. فرمایا بیٹا وعدہ کرو, سچ بولو گے, جھوٹ نہیں بولو گے کبھی. فرماتے میں نے وعدہ کر لیا. ماں نے پیشانی کو چوما, رخصت کر دیا, قافلے میں چلا. مشہور واقعہ احمد بدوی, کیا نام بتایا, ڈاکوؤں کا سردار. اس کے ساتھ 59 ساتھی تھے, اس کا کام ہی قافلوں کو لوٹنا. جنگل میں پھیلے ہوئے لوگ آتے تھے, لوٹتے تھے. ان سارے اس کے ساتھیوں نے اس قافلے پر بھی حملہ کر دیا. لوٹنے لگے, چیخو پکار مر گئی. جس ڈاکو کے ہاتھ جو کچھ آیا لینے لگا. آپ ایک طرف کھڑے تھے, ایک ڈاکو آپ کے پاس آیا. کیا نام ہے؟ فرمایا عبد القادر. اس نے کہا چہرہ تو بڑا نورانی ہے, ابھی نئی داڑھی نکلنے والی ہے, اتنا نور ہے چہرے پہ, کچھ ہے تمہارے پاس؟ فرمایا ہاں. کیا ہے؟
کہ 40 دینار ہے. نہ کوئی تھیلی، نہ کوئی بستر، نہ کوئی گٹھری، اور ہم لوگوں کو بناتے ہیں یہ مجھے ہی بنا رہا ہے. وہ ہنستا ہوا چلا گیا کہ یہ مجھے ایسے ہی بنا رہا ہے. ادھر قافلے والے چیخو پکار اپنے رو رہے تھے کہ لٹ گئے، ادھر وہ سردار کے سامنے سارا سامان لے کے گئے. سردار نے پوچھا کیوں بھائی سب کچھ ہو گیا؟ ان کا جی ہاں جی لوٹ لیا. اپنی اپنی داستان سنا رہے تھے. ایک نے کہا ایک نوجوان لڑکا بڑا خوبصورت سا، میں نے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہنے لگا 40 دینار ہے. لگتے تو نہیں ہے، لگا مجھ سے مذاق کر رہا تھا، شاید گھیرنا چاہ رہا تھا مجھے. اس نے کہا کسی کی جرت ہم سے مذاق کرے، پکڑ کے لاؤ. وہ آیا، آپ کو لے گیا. ڈاکوؤں کے سردار نے بڑے بڑے چہرے دیکھے تھے، پر ایسا نورانی چہرہ نہیں دیکھا تھا. اس پہ اثر ہوا چہرہ دیکھ کے. سچوں کے چہروں میں اور دوسروں کے چہروں میں فرق. کیا نام ہے؟ جی عبد القادر. کہاں سے آئے ہو؟ جی گیلان سے. کہاں جا رہے ہو؟ بغداد جا رہا ہوں. کیوں جا رہے ہو؟ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے. اچھا کچھ ہے تمہارے پاس؟ فرمایا ہاں. کیا ہے؟ 40 دینار. اس نے کہا دیکھا جی میں نے آپ کو کہا تھا یہ. کہاں ہے؟ میری ماں نے میرے کرتے میں سیے ہوئے. ان کا دیکھو تلاشی لی تو نکل آئے. اور ڈاکوؤں کا سردار کبھی 40 دینار کو دیکھتا ہے، کبھی غوث پاک کو دیکھتا. اے نوجوان تم نے ان کو چھپا کیوں نہیں لیا؟ تم نہ بتاتے تو ہمیں پتا نہ چلتا، ہمارا خیال بھی نہ جاتا. فرمایا ماں سے یہی وعدہ کر کے چلا تھا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا. تو 40 دینار کے لیے جھوٹ بول دیتا؟ اتنی سی رقم کے لیے؟ اگر چھپاتا تو جھوٹ بولنا پڑتا. اور میں ماں سے وعدہ کر کے چلا تھا کہ جھوٹ نہیں بولوں. بات نکلی تھی غوث پاک کے منہ سے. اور سارے منہ ایک جیسے نہیں ہوتے، منہ میں فرق ہوتا ہے. وہ سیدھا جا کے اس کے دل پر لگی. سیف زبان ہے نا، اللہ فرماتا ہے ان کی زبان میں بن جاتا ہوں. سیدھا جا کے لگی ہے. عبد القادر تو ابھی تھوڑی دور آیا ہے، ماں کے وعدے کو نہیں بھولا، میں رب کے وعدے کو بھولا ہوا ہوں. میں نے بھی تو رب سے وعدہ کیا، میں اس کو بھولا ہوا ہوں. بس کرم ہونا تھا. اس نے کہا عبد القادر تو نے میرے ضمیر کو جگا دیا، میں توبہ کرتا ہوں، آج سے ڈاکہ نہیں ڈالوں گا. میرے لیے دعا کر اللہ میرے گناہ معاف کرے، میں آئندہ چوری ڈاکہ. فرمایا پہلے سامان واپس کرو سب کا سامان واپس. اس نے حکم دیا سب کا سامان واپس کرو. آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. وہ 59 کہنے لگے جی اسی کے ساتھ چوری شروع کی تھی، جب یہ توبہ کر رہا ہے تو پھر ہم کیوں پیچھے رہے؟ اس اکیلے کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے دعا کر. ان سب نے توبہ کی، آپ نے دعا کی، وہ سارے ولی بن گئے. اللہ اللہ والے تقدیر بدلتے ہیں یا نہیں؟ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی ہے، اثر یا نہیں ہے یا نہیں؟ مسمرزم مانتے ہو، ہپناٹزم مانتے ہو، اور روحانیت کو تم نے سمجھا. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اللہ والے کیا شان رکھتے ہیں، ہم اندازہ کر سکتے نہیں. بغداد پہنچے سیدنا ابو سعید مبارک مخرمی یا مخزومی رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں آپ نے سب کچھ پڑھ لیا. استاد اتنا خوش ہوا، اس نے کہا عبد القادر اب تک تم شاگرد تھے، اب استاد اب تم نے پڑھانا ہے. مجھے جتنا آتا تھا سب پڑھا دیا، اس وقت تم جیسا یہاں کوئی عالم اپنی مسند پر بٹھایا، بیٹھو. اور اس درمیان غوث پاک کتنے مرحلوں سے گزرے، کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں، وہ پوری تاریخ. اس وقت دنیا بھر میں کیا حال تھا تاتاریوں کا،
اس وقت کیا حال تھا لوگوں کے ایمان کا، ارد گرد مصر میں کیا تھا، عراق میں کیا تھا، ایران میں کیا تھا، عرب میں کیا تھا، کس طرح حالت بگڑی ہوئی تھی. غوث پاک نے ان حالات میں کام شروع کر کے دین کو زندہ کیا. آپ کی جو خدمات ہیں، آپ نے جو تبلیغ فرمائی ہے، آپ نے جو محنت کی ہے، اس کا شمار، اور خود اپنی یہ حالت کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. کہنا آسان ہے، کہنا کتنا عرصہ اونچی. غوث پاک نے 40 سال، امام اعظم نے 46 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، یعنی ساری رات جاگ کر عبادت میں گزاری. اس کا یہی مطلب نہیں کہ وہی وضو ضروری نہیں ہے، درمیان میں ہوا لیکن سوئے نہیں ہے. عمر شریف پائی ہے 91 سال. غوث پاک نے کتنی عمر شریف ظاہری؟ 91 سال. فرماتے ہیں 15 سال اس طرح گزارے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے حجرے میں چلا جاتا تھا. ایک کھونٹی گاڑ لی تھی، اس کو میں پکڑ لیتا تھا، عشاء کے بعد اس کو پکڑ کے ایک ٹانگ اٹھا لیتا تھا، اور بسم اللہ سے قرآن شروع کر کے سورہ فاتحہ سے اٹھائی ہوئی ٹانگ فجر سے پہلے اس وقت زمین پہ رکھتا تھا جب پورا قرآن ختم کر لیتا تھا. 15 سال اس طرح گزارے. کتنا عرصہ سوچیں. ہم رمضان میں ایک مرتبہ قرآن پڑھ لیں بڑی بہادری سمجھتے ہیں کہ جی نہیں، پتہ نہیں ہم نے کشمیر فتح کر لیا. اپنی نظر میں اس کو بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں. ایک مرتبہ آپ روزانہ 15 سال، ایسے نہیں گھر 11ویں ہو رہی ہے، ایسے نہیں ان کا نام وظیفہ بنا ہوا ہے، محنتیں کی ہیں انہوں نے. ہم جو ان سے محبت کرتے ہیں، ہماری محبت بڑی نفع والی ہے، ہم میں نہیں، ان سے تعلق میں بڑا نفع ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، میں سناؤں فلاں پیر صاحب کی یہ کرامت، تو لوگ کہیں گے واقعی بڑے ہو، غوث پاک کا تو نام وظیفہ ہے، ان کا نام لینے والا ولی بن جاتا ہے. سیدنا غوث اعظم نے پڑھانا شروع کیا. علماء بڑے بڑے آپ کے شاگرد، ہر طرف شہرت ہو گئی کہ ان جیسا کوئی عالم نہیں ہے، بڑی شہرت. پھر آپ نے مجاہدہ کیا. کیا کیا؟ کس کو کہتے ہیں؟ نفس سے جنگ. ماشاءاللہ، مفہوم تو ہے. مجاہدہ کا مطلب کوشش، نفس مارنے کے لیے، اپنے آپ کو سنوارنے اور نکھارنے کے لیے 25 سال جنگلوں میں گزارے. کتنا عرصہ؟ حالانکہ پیدائشی ولی ہیں، حالانکہ، لیکن محنت دیکھو، اللہ سے محبت. میری آنکھیں غلط چیز دیکھیں نہیں، کان غلط سنے نہیں، ہاتھ غلط چیز کی طرف جائیں نہیں. مجاہدہ، دل میں غلط خیال آئے نہیں، یہ مجاہدہ. فرماتے ہیں ایسا وقت بھی آیا کہ پہلے تو کبھی گھاس مل گئی، پتے مل گئے، سوکھا مل گیا، کھا لیا. 3 سال فرماتے ہیں میں نے کچھ کھایا